میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں، پھر ایک میں ماڈل دکھاؤں گا، لیکن آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج کا دن کی مناسبت ہے 27ویں شب ہے۔ میرے ایک دل کے اندر بڑی، تمام مسلمانوں کی طرح میرے دل کے اندر بھی بڑی آرزو ہے کہ روزہ رسول کو اندر سے دیکھنے کا، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک موقع سعادت مل جائے۔ تو ایک کلپ ہے جہاں پر ہمارے سارے جتنے ہیڈز آف اسٹیٹ جن کے لیے روزہ رسول کھولا جاتا ہے دروازہ، جب وہ اندر جاتے ہیں تو سامنے ایک سب چادر نظر آتی ہے جہاں کلمہ لکھا ہوتا ہے۔ نہیں جی، پہلے دوسرا کلپ دکھائیں، یہ بعد میں ماڈل والا بعد میں دکھائیے گا۔ ماڈل جنہوں نے بنایا وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، پاکستانی ہے لاہور سے۔ یہ والا کلپ اگر بڑی سکرین پہ ڈالیں، مجھے ہٹا دیں سکرین سے، مجھے ہٹائیں سکرین، دیکھنے والوں کو موقع ملے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دروازہ کھولا جاتا ہے، روزہ رسول کے لوگ اندر جاتے ہیں تو اس دیوار تک جا پاتے ہیں۔ آپ جالیوں کے اندر سے جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر کلمہ لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چادر پوری دیوار کے اوپر لگی ہوتی ہے اور درمیان میں یہ سرخ رنگ کی پٹی چلی ہے۔ اس کے اوپر بھی جو لکھا ہوا ہے میں بتاؤں گا، اس کا ایک تبرک کے طور پر کچھ حصہ چھوٹا سا میرے پاس موجود بھی ہے، لیکن یہ جن صاحب نے اس کے اوپر کام کیا، ریسرچ کی، ادھر ایک محراب بھی بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، سامنے وہ جالیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سارے لوگ یہیں تک رہتے ہیں، اس حد سے آگے کسی کو جانے کے لیے راستہ موجود نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے، وہ راستہ کیسے ہے وہ بڑا ایک مشکل طریقہ ہے، وہ ایکسپلین کریں گے جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں۔ مدینہ کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے، میوزیم ہے، جہاں ڈاکٹر عبدالعزیز کاکی وہ اس کو مینیج کرتے ہیں۔ تو ایک ہمارے پاکستانی ساتھی، نوجوان ہے، ابھی زیادہ عمر بھی نہیں ہے ان کی، سید مزین ہاشمی، لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے ایک پورا ریسرچ کیا کہ یہ جو روزہ رسول ہے یہ کس طریقے سے اس کی بناوٹ ہے، کیونکہ اس کے اوپر ماضی میں روایات موجود ہیں کہ کیسے لیڈ جو تھا سیسا، اس کی دیواریں بنائی گئیں، پھر مختلف وقتوں کے اندر دیواروں کو کیسے مضبوط کیا گیا۔ تو میں انہی کو ہی کہوں گا، بجائے میں کچھ میرے الفاظ کمی بیشی ہو جائے۔ سید مزین ہاشمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ مزین، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ایک تو میں نے ابھی صرف وہ حصہ دکھایا ہے جہاں ہمارے یہ ہیڈز آف اسٹیٹ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو یہ سعادت ہوتی ہے کہ اس دیوار کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، یا وہاں بیٹھ کر کوئی نفل پڑھنا چاہے۔ تو ایک محراب بھی ہے اندر اس جگہ پہ، وہ تھوڑا سا وہیں سے سٹارٹ کر لیں، وہ محراب کی کیا حیثیت ہے، جی تاریخ بسم کیا ہے اللہ اس کی؟ الرحمن الرحیم۔ یہ بیسکلی دو حجرات ہیں جو گنبد خضرا کے نیچے آئے ہوئے ہیں، جو حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ، اور جو پچھلا حصہ ہے یہ حجرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ وہ تو جو ماڈل دکھانا محراب ساتھ شروع کر دیں جی، ماڈل دکھائیں۔ جو محراب ہمیں نظر آتی ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر محراب ہے، اور یہ محراب تہجد کے بالکل مقابل ہے۔ اور اس کے آگے جو جب ہم جالیوں سے آپ آگے اگر جاتے ہیں تو جی یہ والا آپ جو بات جاری سیگمنٹ ہے رکھیے گا وہ مزین، نظر اس آ کو رہا فل سکرین کریں جی، ہماری تصویریں ہٹائیں دونوں کی تاکہ دیکھنے والوں کو موقع ملے۔ ہے جی۔ یہ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، اور اس کے ارد گرد دو دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ ایک سلطان قطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو 888 ہجری کے اندر بنوائی تھی، یہ مملوک سلطان تھے ایجپٹ کے۔ اور اس کے بعد جو دوسری دیوار ہے یہ بنی ہوئی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروائی تھی، اور یہ بڑے بلاک سے بنی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً چوڑائی جو اس کی 90 سینٹی میٹر ہے، جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں، اور یہ بڑی مضبوط بنی ہے۔ اس دیواروں کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے۔ اس کو اندر جانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ یہاں سے لیڈر ایک لگتی ہے جو باہر سے لگتی ہے گرین غلاف کو، اور اس سے آگے جاتے ہیں۔ جب آگے جاتے ہیں تو آگے قبۃ النور، جس کو گنبد نور بھی اردو میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں، یا ڈوم آف لائٹس جس کو کہہ لیں، تو وہ نظر آتا ہے۔ یہ گنبد خضرا کے بالکل نیچے ایک اور گنبد ہے، اور اس گنبد کے اندر ایک کھڑکی ہے جیسے گنبد خضرا کے اندر کھڑکی ہے۔ دیٹ از دا اونلی وے جس کے ذریعے آپ قبر انور شریف تک جا سکتے ہیں۔ جب اس گنبد مبارک کی کھڑکی کو سلائڈ کرتے ہیں تو آگے لکڑی کی چھت آتی ہے۔ جو لکڑی کی چھت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے اوپر کھجور کے پتے اور جو کیمل وول ہوتے ہیں اس کے کچھ بلینکٹ، جس کو ترپال ہماری لینگویج میں کہتے ہیں، اس قسم کی چیزیں آج تک ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں۔ اور دیٹ از دی اونلی وے جس کے ذریعے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک تک جا سکتے ہیں۔ اور باقی سارے کا سارا حجرہ کمپلیٹلی سیلڈ ہے، اور اس کو بڑے عرصے سے نہ کھولا گیا، نہ اس کی خدمت کے لیے اس کو صرف دیکھا گیا تھا لاسٹ ٹائم شاہ فیصل کے پیریڈ میں اور کنگ عبداللہ کے زمانے میں۔ اچھا، یہ جو اس وقت لکڑی کی چھت ہمارے سامنے اسکرین کے اوپر نظر آئی ہے اینڈ کے اوپر، یہ وہ لکڑی کی چھت ہے جس کے اندر ایک چھوٹا سا روشن دان ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ اسی روشن دان سے ہی اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ویسے اندر کوئی جاتا نہیں ہے۔ یہ لکڑی کی چھت اوریجنلی اس وقت سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وقت سے، اور آج تک ویسے ہی قائم ہے۔ بالکل جی۔ اور اس کے اوپر جو گنبد ہے
یہ سلطان قالون رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا، یہ بھی مملوک سلطان تھے. یہ جو وائٹ والا گنبد ہے جسے گنبد وائٹ والا نور آپ گنبد کہہ ہے، رہے ہیں. گنبد نور جس کو کہتے ہیں. اور پھر جو گنبد خضرا ہے یہ پھر ٹرکس نے بنوایا، اوٹومنز نے بنوایا جس کے اوپر. اچھا مزین، یہ جو ماڈل ہے پورا، یہ ابھی مدینہ میں کس میوزیم میں موجود ہے؟ یہ متحف دارالمدینہ ہے، مدینہ میوزیم. یہ ایئرپورٹ کے پاس ہے، یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ ڈاکٹر عبدالعزیز کاکی ہیں، انہوں نے بہت سارے مختلف ماڈلز اور بھی بنائے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کے حوالے سے ہیں. اور مدینہ اور مکہ کی ساری تاریخ کے سارے ماڈلز ڈیٹیل کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو آپ نے اس پہ ریسرچ کیسے کی؟ کیونکہ یہ ایسی مجھے- چیزیں ہیں جو عام لوگوں تک انفارمیشن پورے نہیں ہوتی. ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید وہ جو سامنے دیوار نظر آتی ہے جہاں پر وہ سب زیادہ نظر آتی ہے کہ اس کے پیچھے روزہ مبارک ہے، لیکن اب یہ آپ کا ماڈل دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ چیزیں ہیں. جی ندیم بھائی، میرے پاس ایک پکچر آئی جس کے بیچ میں قبر مبارک تھی اور اس کے اوپر امامہ شریف بندہ ہوا تھا. تو وہ وائرل ہونا شروع ہوئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی تصویر ہے. اور تو میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے اجداد سے سنا ہوا تھا کہ وہ روزہ مبارک جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. تو وہ ایک دل میں بات بیٹھ گئی کہ یہ چیز جو ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے. تو اس پہ تقریباً مجھے 6 سے 7 سال لگے ہیں جی ریسرچ کرنے میں. اور جتنے بھی خادمین ہیں حرم کے جو اندر جاتے ہیں، شیخ نوری اور شیخ آدم تھے، اللہ پاک ان کو درجات بلند فرمائے، ان تمام سے میں نے پرسنلی پوچھا کہ وہاں پہ آپ کہاں تک گئے ہیں، آگے کی لمٹس کیا ہیں. اور کچھ لوگوں کو میں نے کہتے سنا کہ ہم آگے قبر انور تک گئے ہیں اور ہم نے جالیوں سے جا کے آگے اندر گئے ہیں اور وہاں پہ سیڑھیاں ہیں اور ادھر سے ہم نیچے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم نے ڈسٹنگ کی ہے اور ارد گرد کٹہرا مبارک بنا ہوا ہے اور قبر مبارک پہ چادر ہے اور اس طرح. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں یہ سب میں نے ریسرچ کی، چیک کی. اور پھر ایک بک ہے جو حضرت سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے، یہ 888 ہجری ہی کی ہے، اس وقت جب سلطان قطبی نے یہاں پہ حجرہ مبارک کو اثر نو پورا تعمیر کی. اور ابھی آپ نے دو نام لیے، ابھی آپ نے 2 نام لیے، ان میں سے ایک نام سے پاکستانی لوگ واقف ہوں گے، شیخ نوری جو کی ہولڈر ہیں روزہ رسول کے. اور جب عمران خان بھی اندر گئے یا کوئی اور ہیڈ آف اسٹیٹ جاتا ہے تو وہ جو چابی گھماتے ہوئے ہمیں وہ بھاری بھرکم سی شخصیت ہیں. حال ہی میں پاکستان بھی آئے ہوئے تھے تو مجھے انہیں ملنے کا بھی موقع ملا. تو شیخ آدم ان کے بڑے بھائی، شیخ نوری کے بڑے بھائی شیخ آدم تھے، پہلے وہ کی ہولڈر تھے. یہ اغوات کہلاتے ہیں. یہ اوٹومن پیریڈ سے چلے آ رہے ہیں، بلکہ عباسی دور سے چلے آ رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور دونوں حرمین کے اندر وہاں پہ موجود ہوتے تھے. اور ان کے پاس ایگزیکٹ وہ ڈیوٹی ہوتی تھی جو اس وقت شیون الحرم کے پاس ہے، یعنی کارپٹس کا بچھانا، لیمپس کو آن کرنا، کندیلیں آن کرنا، حرم کو دروازوں کو کھولنا ٹائم کے اوپر، امام صاحب کے لیے پریپیئر کرنا. تو ساری خدمات جو ہوتی تھی، نظم کی تفصیل، یہ ساری کی ساری اغوات کے پاس ہوتی تھی. اب یہ ڈیوٹی شیون کے پاس چلی گئی اور یہ ریڈیوس ہو کے صرف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حجرہ اس کی چابی تک رہ گئی ہے. آپ خود کتنا عرصہ مدینہ رہے ہیں مزین؟ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ میں اپنے والد قبلہ صاحب کے ساتھ وہاں پہ میرا کافی وقت گزرا ہے. 3 سال بچپن میں طائف میں گزرے، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً ہر سال ہی حاضری ہوتی رہی ہے. ہم جو شروع والا کلپ تھا وہ دوبارہ، یہ جو آپ نے روزہ رسول والا دکھایا جی پروڈیوسر صاحب، اس کے ساتھ ایک میوزک کا چھوٹی سی وہ نعت بھی نظر سنائی دے رہی تھی، اگر اس کے ساتھ سنا دیں تو پھر ہم مزین کو خدا حافظ کہتے ہیں. فل سکرین کر کے اس کو پلے کر دیں. یہ عام تک جو ہم آف اسٹیٹ ہیں یہیں تک جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ وہ جگہ ہے جو بہت ہی باسعادت قسم کی ہے، جہاں تک پوری دنیا میں سے چند ایک لوگ اندر جاتے ہیں، وہ دروازہ کھلتا ہے تو یہیں تک جا پاتے ہیں. وہ دکھا پائیں گے جی؟ یہ کلپ دوبارہ دکھائے گا یہ والا مزین. یہ جو سرخ والا حصہ ہے سب چادر کے اوپر، اس کے اوپر ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور آیات بھی ہیں؟ ندیم بھائی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحاندی شریف ہے، جو ریاض الجنہ والی کھڑکی ہے، وہاں پہ ایک کلمہ مبارک لکھا ہوا ہے، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ایک بڑا پیچ اور لگا ہوا ہے، دوسری پکچر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قصبہ مبارک مکہ المکرمہ میں فلاں تاریخ کو جو ہے اس کو ریڈی کیا گیا اور پیش کیا گیا. جو سامنے ہمیں 3 پیچز نظر آ رہے ہیں ریڈ کلر پہ، اس پہ ایک پہ لکھا ہوا ہے حاذا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری والے پہ لکھا ہوا ہے حاذا قبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے پہ لکھا ہوا ہے حاضرہ قبر عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک پیچ ریڈ کلر کا قدمین شریف والی سائٹ پہ لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم. اور ایک ریڈ کلر کا بینڈ ہے جو حجرہ مبارک کے اوپر چل رہا ہے، ایمبرائڈری کا گولڈ کی، جیسے خانہ کعبہ کے اوپر ہے.
اس کے اوپر سورہ فتح لکھی ہوئی ہے ساری کی ساری. سورہ بسم اللہ فتح الرحمن لکھی ہوئی الرحیم سے لے کے جی بسم اللہ سے شروع کے اینڈ تک مکمل سورہ فتح لکھی ہوئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اسی کی وہ آیت ہے قد صدق یہ جو اللہ رسولہ الرؤیا بالحق ہے. وہ کیا بات ہے جی. میں بریک قریب آ رہی ہے جی. آپ کا بہت شکریہ سید. آپ کی وجہ سے آج یہ مجھے بھی بہت ساری انفارمیشن اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی مل گئی.